السلام علیکم۔ ناول رنجش قلب از قلم ہم نہان ایپیسوڈ نمبر 13۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح حور العین کی آنکھ کھلی تو خود کو آبان کے مضبوط حصار میں پایا۔ آبان ہنوز سویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی حور العین کو گزری رات کا ایک ایک منظر کسی فلم کے سینز کی طرح یاد آنے لگا۔ کیسے وہ آبان کی شدتوں کو سہتے اس کے سینے میں پناہ تلاش کر رہی تھی اور وہ اسے مزید سٹپٹانے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ سب سوچتے حور العین کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ وہ آبان کے اٹھنے سے پہلے ہی فریش ہو جانا چاہتی تھی۔ اس نے ذرا سا زور لگاتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تو آبان نے اسے مزید خود میں بینچ لیا۔ اپنے نائٹ سوٹ کو دیکھتے اسے فوراً کلک ہوا تھا کہ یقیناً یہ اسے آبان نے ہی پہنایا ہوگا۔ گھڑی اس وقت صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ آبان کے تو ارادے نہیں لگ رہے تھے اٹھنے کے۔ حور العین نے اس کے خوبرو چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی تھی۔ وہ شخص اسے رات اچھے سے باور کروا گیا تھا۔ یہ حور العین کے پور پور پر صرف اس کا حق ہے اور اس کے ساحرانہ باتیں، اس کی سرگوشیاں حور العین کے ہوش سلب کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اسے بنا کسی مزاحمت کے اس کا حق دے گئی تھی۔ مسز، کیا شادی کی پہلی ہی صبح شوہر کو ایسے دیکھتے ہوئے آپ کا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ حور العین کی نظروں کی تپش مسلسل خود پہ مسلسل محسوس کرتے آبان نے اسے مزید قریب کرتے گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نہیں تو حور العین نے خود کو ڈیروں کوسا تھا کہ آخر کیوں وہ آبان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں آبان کیا سمجھتا، جبکہ اس کے لفظوں کی لغزش محسوس کرتے آبان کو اس پر اب کی بار ترس آیا، کیوں اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں اس سے خفا نہ ہو۔ حور العین نے اپنی کروٹ بدلنا چاہی، جسے آبان کے مضبوط بازوؤں نے ناکام بنا دیا اور ایک ہی لمحے میں اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر منتقل کیا۔ حور العین نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لی تھی۔ کھلے بال اس کے چہرے کو چباتے آبان کے سینے پر بکھرے پڑے تھے۔ حور العین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آبان کے سینے پر رکھے اور خود کو اس سے کچھ فاصلے پر رکھنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ چلو آنکھیں کھولو اب اور جتنا چاہے دیکھو مجھے، اس اینگل سے میں اور زیادہ اچھے سے نظر آؤں گا۔ آبان نے اس کی کمر کے گرد اپنے لپٹے بازوؤں کی گرفت اور مضبوط کی تھی۔ اس کے لفظوں میں صاف شرارت چھپی ہوئی تھی۔ حور العین آنکھیں کھولنے کا تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے دیکھنا تو دور کی بات، ہنوز اس کی آنکھیں بند دیکھتے آبان کا موڈ خراب ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کانفیڈنٹ دیکھنا چاہتا تھا، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے دل کی بات کرے۔ رات حور العین نے اچھی بیویوں کی طرح خود کو اس کے سپرد کیا تھا۔ وہ آبان کی قربت میں روئی، سسکی اور بے حال ہوئی، لیکن ایک بھی بار آبان کو خود سے دور نہیں جھٹکا تھا، جس سے آبان پرسکون تھا کہ اس رشتے کو بڑھانے کے لیے حور العین بھی دل سے راضی ہے۔ لیکن رات آبان کی قربت نرمی سے سختی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نرمی برت نہیں پایا تھا اور اسے اب ڈر تھا کہ حور العین کہیں شادی کی پہلی ہی صبح اس سے خفا نہ ہو گئی ہو۔ لیکن فی الحال تو اسے شرم کا عنصر زیادہ لگ رہا تھا۔ آبان اس کی کمر کو چھوڑتا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں پکڑتا انہیں اپنے سینے سے ہٹا گیا، جس کی وجہ سے وہ آبان کے اوپر گری۔ اس کا چہرہ آبان کی گردن میں چھپتے اس پر اپنے لبوں سے لمس چھوڑ گیا تھا۔ حور العین کے جسم کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتے آبان کے جذبات کو ہوا ملی تھی۔ وہ پھر سے حور العین کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ آبان نے اپنے ہونٹوں سے اس کے بالوں پر پیار کیا تھا۔ حور العین اس اچانک افتاد پہ اپنی بڑی بڑی کرسٹل گرے آنکھیں کھولے تھی۔ اس نے آبان کی گردن سے اپنا منہ نکالتے اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، لیکن آبان نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں لیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو تھامتے اسے پھر سے اپنے نزدیک کیا تھا۔ وہ اب اپنی حیرت سے کھلی آنکھوں سے آبان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حیرانگی دیکھتے آبان نے اپنا رخ بدلتے اسے بیڈ کی دوسری طرف کیا اور خود اس کے اوپر ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتے وہ اس پر جھکا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسیں چرانے لگا۔ اس کے لمس میں بے پناہ شدت تھی، جسے حور العین برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں سے آنسو بے مول ہو کر اس کے عارض پر پھیلے تھے، جنہیں محسوس کرتے آبان پیچھے ہٹا تھا
ہورلین نے اپنا رخ موڑتے دوسری طرف کرتے اپنا بگڑا تنفس درست کرنا چاہا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ ابان نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے ہچکی بھرتے رو دی۔ امان کو سمجھ نہیں آئی اس کی ہورلین کو صبح صبح کیا ہوا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ابان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ آر یو ناٹ فیلنگ ویل؟ وہ اس کا گال سہلاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابان کا اپنا حق لینا ہورلین کو برا لگا تھا۔ وہ بس تھکاوٹ کے سبب اسے پھر سے موڈ میں آتے دیکھ کر ایموشنل ہو گئی تھی۔ تمہیں رات میں میرا تم سے حق لینا برا لگا ہے کیا؟ وہ جانتا تھا وہ نرمی نہیں برت پایا۔ ہورلین ناراض ہو سکتی تھی لیکن یوں اس کا رونا ابان کو ہرگز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ رو کیوں رہی ہو ایسے؟ وہ سنجیدہ سے اس کے چہرے کے ہر تاثر کو نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ ہورلین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ ہور، تم مجھے بتاؤ گی نہیں؟ تم مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تمہیں کیا بات تنگ کر رہی ہے؟ اس نے شہد سے گندے لہجے میں کہا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کی قربت کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے آنسوؤں کو دیکھتے اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور ہورلین کا خیال کرتے اپنا ارادہ بدلا تھا۔ اس کے اتنے میٹھے لہجے نے ہورلین میں ہمت پیدا کی کہ وہ اس سے ڈسکس کر بھی لے تو کوئی بات نہیں، اس کا شوہر ہے آخر۔ اب تو دونوں کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ اور اوپر سے آپ پھر سے وہ سب کر رہے تھے جبکہ میری باڈی میں آلریڈی بہت پین ہو رہی ہے۔ بس اسی لیے مجھے رونا آ گیا تھا، ہچکی لیتے بولی۔ ابان کا خود پہ لعنت بھیجنے کا دل چاہا، جو اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر پھر سے بہک گیا تھا، لیکن اس کا خیال نہیں کر رہا تھا۔ رات اس کی بیوی نے اسے کیسے جھیلا تھا وہ اچھے سے واقف تھا۔ ساری رات اس کے آنسو اس نے اپنے لبوں سے ہی تو چنے تھے، تبھی وہ جھکتے اس کے آنسو کو اب اپنے لبوں سے چن گیا اور پھر ایک دم پیچھے ہٹا۔ چلو جاؤ واش روم اور فریش ہو لو، کوئی اچھا سا ڈریس پہننا، پھر ناشتے پر نیچے چلتے ہیں، پھر تم آ کر واپس پین کلر لے کر سو جانا۔ پارلر تو ویسے بھی شام کو ہی جانا ہے نا، تم ریسٹ کرو گی تو بہتر محسوس کرو گی۔ ابان اس کے بازو کو سہلاتے فکر مندانہ لہجے میں بولا۔ ہورلین ویسے ہی لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ ابان اسے اتنے پیار سے ٹریٹ کر رہا تھا کہ اسے اور رونا آ گیا۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نرمی شاید وقتی تھی۔ ابان کا موڈ خراب ہونے کی دیر ہے، بس پھر اس کے غصے میں کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ عجیب سی بے یقینی تھی، وہ اعتبار کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ چلو اب اٹھو یا میں پھر اپنا ارادہ بدلوں؟ وہ اب اسے دھمکی دیتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ابان کی دھمکی کو سنتے ہی ہورلین فوراً سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اور بنا اس کی جانب دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ ابان اس کے جانے پر مسکراتے ہوئے اس کے تکیے کو خود میں بھینچے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے پھر سے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ ہورلین شاور لے کر نکلنے کے بعد اپنے بال تولیے میں لپیٹے باہر آئی۔ اس نے نفیس سا میرون کلر کا پاؤں تک چھوتا فراک پہنا تھا جس کا دوپٹہ شفون کا تھا۔ وہ کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنا عکس سامنے ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھا۔ اس کی رنگت میں گلے گلال ابان کی قربت کی بدولت تھے، جس سے وہ مزید نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ رات ابان کو اس نے اپنا آپ خود سونپ دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اسے منع کرے گی، روکے گی تو اس سب سے ابان کو صرف غصہ ہی آئے گا۔ اس کے غصے سے ہورلین ہمیشہ خائف رہتی تھی اور 3 سال تک انتظار کرنے کے بعد ابان نے اب تو اپنے حق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا تھا۔ گیلے بال پشت پر چھوڑتے تولیے سے وہ خشک کرنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا وہ ابان کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو جائے۔ وہ اپنے بھیگے بالوں میں اب برش کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھاتے سامنے شیشے میں دیکھا تو ابان اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اسے اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی، جیسے دل ابھی باہر آ جائے گا۔ سادگی میں بھی قیامت ڈال رہی ہیں آپ مسز؟ ابان اپنی تھوڑی اس کے بائیں کندھے پر ٹکاتے خمار آلود لہجے میں بولا۔ نظریں سامنے شیشے میں پڑتے اپنے عکس پر تھیں جس میں وہ دونوں ایک مکمل تصویر لگ رہے تھے۔ ہورلین کے ہاتھوں میں لرزاہٹ ہوئی تو اس نے برش سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اپنی نظریں جھکا لیں، جبکہ ابان کو اس کا یوں کنفیوز ہونا، نظریں جھکانا سیدھا دل میں اترتا محسوس ہوا۔ Unfortunately, I forgot to give you your wedding night gift last night. Let me give it now. وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتے۔
وہ اپنی مٹھی میں ایک نہایت خوبصورت پینڈنٹ نکال گیا جس کے بیچ میں ایک نازک سا ڈائمنڈ لٹک رہا تھا۔ میں آئی، اس نے اجازت چاہی کیونکہ یہ چین وہ اسے خود پہنانا چاہتا تھا۔ ہورلین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آبان نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے گیلے بال ایک طرف اس کے شولڈر پر کر دیے اور پھر اسے چین پہنانے لگا، اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے۔ ہورلین کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آبان نے اسے پینڈنٹ پہنا کر آئینے میں دیکھا تو وہ پینڈنٹ ہورلین کے پہننے کے بعد اسے اور خوبصورت لگا۔ ہورلین کی بھیگی زلفوں سے اس کی پشت ہلکی ہلکی بھیگ گئی تھی جس کی نمی آبان کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ آبان نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب پلٹا اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے ذرا سا جھکتے اپنا لب اس پینڈنٹ کے ڈائمنڈ پر رکھ گیا جو تقریباً اس کی دھڑکنوں کے مقام کو چھو رہا تھا۔ اس اچانک افتاد کے لیے ہورلین تیار نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی آبان کو اس کے دونوں بازوؤں سے زور سے پکڑ لیا۔ فراق کا گلا ڈیپ تھا، دوپٹے سے ندارد وجود اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ آبان کے سامنے موجود تھا۔ آبان کے لب اب اس کی گردن کا طواف کر رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش اور اس کے لمس سے وہ ہورلین کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آبان نیچے ناشتے کے لیے سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آبان کو مدہوش ہوتا دیکھ کر لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اور جو میں نے 3 سال تمہارا انتظار کیا ہے اس کا کیا؟ اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالتا اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکا گیا۔ اس کی سیاہ مغرور آنکھیں ہورلین کی بڑی بڑی کرسٹل گرے آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کا شور بخوبی سن سکتے تھے۔ اس کی نظروں کی تپش سے ہورلین کی نگاہیں بے ساختہ جھکی تھیں۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے مجھے۔ دن کو چھوڑ رہا ہوں تمہیں، لیکن رات کو تم چاہ کر بھی میری پناہوں سے آزادی نہیں حاصل کر سکو گی، وہ معنی خیز لہجے میں کہتا ہورلین کے لبوں پر ہولے سے پھونک مارتا اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا۔ ہورلین کسی ٹرانس سی کیفیت میں کچھ لمحے یوں ہی ساکت رہی، پھر ہلکا پھلکا تیار ہوتے آبان کا ویٹ کرنے لگی تاکہ دونوں اکٹھے باہر جا سکیں۔ دل سے وہ اس رشتے کی تکمیل پر مطمئن تھی کیونکہ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے تمام افراد ہی موجود تھے۔ جب سیڑھیوں سے اترتے اس نئے نویلے جوڑے پر سب کی نظر پڑی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اترتے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب نے ان کو مبارکباد دی جبکہ شایان تو کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، مانو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب پتہ ہے آپ لوگ جو کر کے آ رہے ہو۔ سب نے انہیں مبارکباد دی۔ بانو بیگم بھی ہورلین کے تاثرات سے جائزہ لے چکی تھی کہ دونوں کے درمیان سب ٹھیک رہا ہے، ورنہ ہورلین کا رویہ ان کو پریشان کر دیتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر آبان ولیمے کے انتظامات دیکھنے چلا گیا، لیکن وہ جانے سے پہلے ہورلین کو کمرے میں چھوڑتا اسے پین کلر دینا نہیں بھولا تھا۔ آبان نے اسے 4 بجے تک آرام سے اٹھنے کا کہا تھا کیونکہ ریسیپشن رات کی تھی اور ان کی انٹرنس 8 بجے ہونی تھی، تو ہورلین آرام سے سو سکتی تھی۔ بیوٹیشین بھی وینیو پہ ہی بلوائی ہوئی تھی جو کہ اپنی ماہرانہ صلاحیتوں سے 1 گھنٹے میں ہی برائڈ کو تیار کر سکتی تھی۔ آبان کے جانے کے بعد ہورلین ایزی ہوتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرے کا ماحول رات کا منظر ہی پیش کر رہا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں آبان کے اتنے کیئرنگ انداز پہ جہاں حیران تھی وہیں سرشار بھی تھی۔ گزری رات کے لمحے سوچتے وہ کم نیند کی وادیوں میں گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آبان 4 بجے کے قریب روم میں آئے تو ہورلین کو ہنوز سوتا پایا۔ وہ بڑے سکون سے سو رہی تھی جسے دیکھتے ہی آبان کی ساری تھکاوٹ مانو اتر گئی، حالانکہ نیند اس کی بھی پوری نہیں تھی۔ ویک اپ ہور، آبان نے اس کا گال پیار سے تھپ تھپاتے اسے اٹھانا چاہا تاکہ وہ لوگ ٹائم سے وینیو پہنچیں۔ ہورلین جو گہری نیند میں تھی، پین کلر کی وجہ سے وہ بہت سکون سے سوتی رہی تھی۔ آبان کی آواز اور اس کے لمس پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، لیکن اپنے اوپر جھکے آبان کو اپنی بڑی بڑی کرسٹل گرے آنکھوں سے دیکھتے اس نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ چلو اٹھ جاؤ، اب تم یہاں مزے سے سوتی رہی ہو اور میں تب کا گیا اب آیا ہوں۔ آبان اپنی بیئرڈ اس کی گال پر رب کرتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے، آرام کر لے تھوڑا، لیکن اسے ہورلین کو وینیو بھی چھوڑنا تھا، خود تیار ہونا تھا، اتنے سارے گیسٹ ریسیو کرنے تھے۔ آج ان کے آفس ورکرز سے لے کر دوست احباب سب ولیمے کی تقریب میں مدعو تھے۔ آپ پیچھے ہٹے پہلے۔
ہورلین اسے ہولے سے خود سے دھکیلتی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آبان نے ایک ہی جس میں اس کے دونوں ہاتھ قابو میں کرتے اس کے سر سے پیچھے پن کیے تھے۔ مجھے خود سے دور کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ آبان کا لہجہ یکدم سرد ہوا تھا۔ وہ شدید تھکا ہوا تھا اور ہورلین کیسے اسے خود سے دور کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب آلریڈی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزری رات میں قبول کر چکے تھے۔ ہورلین اس کے لہجے کے سرد پن کو محسوس کرتی ڈری تھی۔ نیند بک سے اڑی تھی۔ آئی ایم سو ابھی وہ اپنا جملہ کمپلیٹ کرتی، اس سے پہلے ہی آبان نے اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کے لمس میں بلا کی شدت تھی۔ ہورلین تو اس اچانک حملے پر ایک دم سٹپٹا گئی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر آبان کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اب اس کے دانتوں کا دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہورلین کو اپنے ہونٹوں پر اب جلن سی آگ سی لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ گزری رات میں اس نے آبان کی شدت تو صحیح تھی لیکن اس شدت میں بے رحمی نہیں تھی۔ ہورلین اس کی بے رحم گرفت میں ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ آبان اسے سانس لینے کا موقع دیے بغیر قطرہ قطرہ اس کا سانس پی رہا تھا۔ ہورلین مزاحمت کرتی بھی تو کیسے؟ اس کے دونوں ہاتھ آلریڈی آبان کے قبضے میں تھے۔ ہورلین کی سانسوں میں کمی محسوس کرتے آبان نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی ہورلین نے بند آنکھوں کے ساتھ تیز تیز سانس لیتے ہوئے اپنی سانسیں بحال کرنا چاہیں، لیکن وہ اس طرح سے اکھڑی تھی کہ وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ آبان اس کے چہرے کے ہر تاثر کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی نظر اب بھی اس کے بھیگے ہونٹوں پر تھی جو اس کی شدت سے سرخ کندہاری ہو گئے تھے۔ آبان نے اس کے ہاتھوں پر گرپ ڈھیلی کرتے پھر سے اس کے ہونٹوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، لیکن اس بار سانسیں چھیننے کے بجائے وہ اس کے انداز اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ اس نے تب تک ایسا کیا جب تک وہ نارمل سانس نہیں لینے لگ گئی، پھر وہ دھیرے سے اس سے پیچھے ہوا۔ مجھے دوبارہ کبھی خود سے پیچھے ہونے کے لیے نہیں کہنا، ورنہ میری اس سے بھی کہیں زیادہ شدت تمہارے نازک وجود کو برداشت کرنا پڑے گی۔ رات تو صرف میں پیار سے پیش آیا تھا، لیکن اگر اپنا جنون دکھانے پر آیا تو تمہاری جان پہ بن آنی ہے۔ وہ اسے وارن کرتا اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو سہلاتے ہوئے اسے اپنے اندر چھپے جنون کو واضح کر گیا، جو اس کی محبت تھی پھر طلب بنی اور اب جنون بن گئی تھی۔ ہورلین نے اسے خود سے دور جھٹکا نہیں تھا، وہ تو بس اسے پیچھے کر کے اٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن آبان کا دماغ اسے ذرا سی بات سے ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ جلدی سے اٹھو اور چادر لو، میں تب تک تمہارا ڈریس اور سامان گاڑی میں رکھتا ہوں۔ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ تبھی فوراً سے اٹھتے وہ ہورلین کا سامان اٹھانے لگا تھا جو انہیں وینیو لے کر جانا تھا۔ ہورلین ڈرے سہمے انداز سے اٹھتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ جہاں اس کے غصے سے نفرت کرتی تھی وہیں سہم بھی جاتی تھی۔ شاید اسی لیے یہ شخص اس کا سارا کانفیڈنس ہوا میں اڑا دیتا تھا اور اس کے غصے سے ایسے سہم جاتی تھی جیسے کوئی بھیگی بلی ہو۔ واش روم میں آ کے اس نے اپنے چہرے کو دھوتے شیشے میں دیکھا تو اس کی نظر اپنے نچلے ہونٹ پر گئی جس پر دائیں جانب کٹ سا لگ گیا تھا۔ وہ پہلے تو آبان سے خائف نہیں تھی لیکن اب ہو گئی تھی۔ جہاں وہ رات کے بعد سے مطمئن تھی اب ڈر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر آئی اور اپنا جوتا پہنتے سر پر اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیا اور آبان کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بیڈ کے کنارے سے ہی ٹک گئی تھی۔ آبان اس کا سامان گاڑی میں رکھ کر واپس روم میں آیا تو وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے چادر نہیں لی تھی، حالانکہ آبان اسے کہہ کر گیا تھا، چادر کیوں نہیں لی تم نے؟ وہ تھوڑا نرمی سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی الماری سے اس کے لیے چادر نکال کر لایا۔ وہ اس کے یوں ہی بیٹھے دیکھتے اس کے گرد اڑا دی۔ یعنی اب ہورلین کو چادر بھی لینی پڑے گی، وہ بھی صرف اس لیے کہ آبان کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے پیر پٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ آبان اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا جو اب یقیناً اس سے خائف تھی۔ اس کے ہونٹ کا زخم تو آبان کو دکھائی نہیں دیا، لیکن اس کے اترے چہرے سے ہی آبان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے آبان کی وہ شدت خاصی پسند نہیں آئی۔ اس نے ہورلین کو کوئی سزا نہیں دی تھی، وہ تو بس تھکا ہوا تھا اور شاید اس سے سکون چاہتا تھا، لیکن ہورلین نے اسے پیچھے ہونے کا کہا تو وہ اس پر جھکتے شاید زیادہ شدت دکھا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے منا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ لیٹ ہو رہے تھے۔ تبھی وہ بھی اس کے پیچھے ہی لائٹس آف کرتے روم سے نکل گیا۔ رنجش قلب از قلم ہم نہان، ایپیسوڈ نمبر 14۔
ریسیپشن کا فنکشن کافی بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ ہورلین کا موڈ آف تھا اور سارے فنکشن میں اس نے ابان کو مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن انہیں یہی لگا کہ شادی کی تھکاوٹ کے باعث ایسا ہے۔ ہورلین نے آج سافٹ پرپل کلر کی ہیوی میکسی پہن رکھی تھی، جیولری کے نام پہ ایک نفیس ہیروں کا سیٹ اور ابان کا دیا ہوا پینڈنٹ۔ اس نے سارے فنکشن میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کوشش بھی کی، لیکن اسے اپنے ہونٹ پر کچھ زیادہ ہی جلن ہو رہی تھی، اس لیے اس نے غصے میں چھوڑ دیا۔ آج ابان کے کافی سارے فرینڈز بھی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے۔ فنکشن کے اختتام پر ابان ہورلین کو خود گھر چھوڑ کر اپنے دوستوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا، لیکن وہ ہورلین سے کہہ گیا تھا کہ وہ چینج کر کے ایزی ہو جائے اور پھر اس کا انتظار کرے۔ گھر آ کر ہورلین نے چینج کرنے کے بعد تھوڑا سا کھانا بڑی مشکلوں سے کھا لیا تھا اور اب آلریڈی 12 بج رہے تھے، پر ابان نے اسے ویٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ اسے جاگتے ہوئے نہ ملی تو وہ یہ نہ ہو اس سے غصہ ہو جائے۔ تبھی وہ بیڈ کے بجائے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن صوفے سے ٹیک لگاتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ابان 1 بجے کے قریب کمرے میں آیا تو روشن کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے صوفے پر ہی ہورلین بیٹھے بیٹھے ہی سوئی ہوئی نظر آئی۔ یہ بیڈ پر کیوں نہیں سوئی؟ ابان نے خود سے ہی سوال کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی یادداشت نے اسے جواب دیا کہ وہ خود ہی تو اسے ویٹ کرنے کے لیے کہہ کر گیا تھا۔ تبھی وہ شاید بیڈ کے بجائے صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرتے سو گئی تھی۔ وہ آگے ہی اس سے خفا تھی اور اب اس کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہو کر سو رہی تھی۔ ابان نے اسے بہت پیار سے اپنی باہوں میں بھرا اور اسے بیڈ پر لٹاتے کمفرٹر اچھے سے اس پر سیٹ کیا، لیکن کمرے میں جلتی روشنیوں کے باعث اس کی نظر ہورلین کے نچلے ہونٹ پر پڑی، جہاں پر کٹ کے باعث چوٹ سی بن گئی تھی۔ چوٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، پر ابان کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیونکہ اس چوٹ کا سبب تو وہی بنا تھا نا۔ ابان نے اسے لٹاتے خود واش روم میں آ کے جلدی سے چینج کیا اور لائٹس آف کرتے اور اس کے برابر میں لیٹتے اس کے گرد محسوس کرتے پٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ ابان اس کو اپنے حصار میں لیے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ 2 پل کو سمجھ ہی نہ سکی۔ وہ شاید بیڈ پر تھی، لیکن بیڈ پر وہ کب آئی؟ اور کمرے میں اندھیرا تھا، وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکی کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ وہ بس اپنی حیرت سے کھلی آنکھوں سے ابان کو دیکھ رہی تھی، جو یکدم ہی اس کا جاگا ہوا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹا۔ ابان کا ارادہ اس کو جگانے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ نرمی میں بھی شاید اس کے سانس روک گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے سوری کرتا۔ ہورلین خود ہی اسے سوری کر گئی۔ آئی ایم سوری، وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کب آئے۔ میں تو صوفے پر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی آپ کا، وہ گھبراتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ تو سچ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ابان نے اس کے لڑکھڑاتے لہجے اور پھر اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کیا اور ایک بار پھر اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اس بار بھی اس کے لمس میں بلا کی نرمی تھی۔ تھوڑی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مسز، میرا آپ کو جگانے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی سے ہورلین کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلیں، جسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ ابان نے اسے سچ میں سوری کہا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ اس کے چہرے کے تاثرات اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ہورلین نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹکنے سے، کنفیوز ہونے سے ابان کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کتنی خود اعتماد ہے، لیکن صرف اس کے سامنے اس کا سارا اعتماد ہوا ہو جاتا تھا۔ آئی ایم سوری کہ میں نے تمہیں اتنا انتظار کروایا ہے، اور آئی ایم سوری کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی۔ وہ اس کے نچلے لب پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے اس سے معذرت کر گیا تھا، یعنی اسے پتہ تھا کہ وہ ہورلین کو ہرٹ کر گیا ہے۔ ہورلین نے دل میں ہی سوچا، اس کے لیے تو یہی بہت بڑا احساس تھا کہ ابان اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ اب ایسے دیکھتی ہی رہو گی یا اپنے شوہر کو معاف بھی کرو گی؟ ورنہ یہ نہ ہو تمہاری ان آنکھوں کے سحر میں آتے ہوئے میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ ابان نے ذومانی انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جسے وہ فوراً ہی بول پڑی، ہاں ہاں کر دیے معاف۔ اس کی اتنی تیزی پر ابان کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ آئی ول نیور ہرٹ یو اگین۔ وہ اسے مزید خود میں بیچتے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گیا۔ ہورلین تو اس کی اتنی نرمی پر حیران ہو رہی تھی، لیکن اب جب اسے ابان کے ساتھ رہنا تھا تو اس پر اعتبار بھی بنتا تھا۔
کچھ ہی دیر میں ابان اس کی گردن میں منہ چھپائے سو گیا تھا۔ تبھی وہ بھی آنکھیں بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حورالعین کے اگلے کچھ دن ابان کی قربت میں ہی گزرے تھے۔ شادی کے 3 دن بعد سے ہی اس نے ہاسپٹل جانا شروع کر دیا تھا، جس پہ ابان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ تو خود اسے کامیاب ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، لیکن اس نے حورالعین سے جلد ہی چھٹیاں لینے کا کہا تھا تاکہ وہ کہیں گھومنے جا سکیں۔ اس کے ساتھ وہ جتنا وقت گزارتا تھا اسے اتنا ہی کم لگتا تھا۔ وہ حورالعین کو خود پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ ہاں، اس نے اب اس پر چادر اوڑھنے کا حکم ضرور صادر کیا تھا، کیونکہ پہلے تو صرف اس کے نکاح میں تھی، لیکن اب اس کی بیوی اس کی عزت بن گئی تھی۔ اس کے ساتھ کو پا لینے کے بعد وہ اس کے وجود پہ اٹھتی نظر کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی وہ دونوں جب گھر آئے تو سب سے ملنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں گئے۔ حورالعین اپنا بیگ سائڈ پر رکھتی صوفے پر ہی ڈیر سے گئی۔ بہت تھک گئی ہو؟ ابان اپنی کیز اور والیٹ سائڈ پر رکھتے اس کے نزدیک آیا۔ ہاں، سارے سینئرز ہم جونیئرز کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، اتنا حکم چلاتے ہیں کہ بس، وہ تپی ہوئی بولی۔ حالانکہ وہ ابان سے اتنا کھل کر بات نہیں کرتی تھی، پر شاید وہ واقعی بہت تھکی ہوئی تھی۔ چلو اٹھو، گرم بات لو، پھر تم ریلیکس فیل کرو گی۔ وہ اسے اپنے شوز اتارتے مشورہ دینے لگا۔ نہیں، مجھے شاور نہیں لینا، اس نے فوراً نفی کی۔ میں شاور کا نہیں کہہ رہا، گرم بات کا کہہ رہا ہوں۔ مسلز ریلیکس ہو جائیں گے تمہارے۔ نہیں، میں بس ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کا بالکل بھی بات لینے کا دل نہیں کر رہا تھا، نہ ہی ہمت۔ ہر روز ہی تقریباً وہ شاور لے کے ہی ہاسپٹل جاتی تھی، تو دوسری بار لینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابان اپنی گھڑی اتارتے اپنی شرٹ کے اگلے بٹن کھولے اور ایک ہی جس میں صوفے پر لیٹی حورالعین کو اٹھاتے وہ سیدھا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ارادے سمجھتے حورالعین فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ نہیں، میں خود لے لوں گی شاور، مطلب بات، آپ چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کے سینے پر زور ڈالتے مسلسل نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ تھک تو میں بھی گیا ہوں، تو آج ساتھ ہی بات لیتے ہیں تاکہ دونوں کو سکون مل سکے۔ اسے واش روم سے لاتے اپنے پاؤں سے دروازہ بند کرتے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا، اور اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، ابان نے ایک دم سے ہی روف شاور آن کیا تھا۔ شاور سے گرم پانی کے بجائے ٹھنڈا پانی محسوس کرتے حورالعین، جو ابھی شاور آن کرنے پر غصہ کرنے والی تھی، اب ایک دم ٹھنڈے پانی سے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے بند کریں۔ مسلسل اس کے چہرے پر پانی بہہ رہا تھا، جس سے وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پائی۔ پانی کے باعث اس کے بال بھیگتے اس کے چہرے اور پشت پر پھیل گئے تھے۔ وہ تو پورا سٹپٹا گئی تھی۔ اس کے ری ایکشن سے محسوس ہوتے ابان ابھی گرم پانی آن کرنے ہی والا تھا، جب حورالعین اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ یہ حرکت اس سے بے خودی میں ہوئی تھی۔ وہ ابان سے لپٹی اس کے وجود کی گرمائی سے اپنا سردی مزید کم کرنا چاہ رہی تھی۔ ابان کا ارادہ صرف اسے بات دلوانے کا تھا، لیکن اس کے ساتھ یوں لپٹنا ابان کے اندر ایک سپارک سا جلا گیا۔ حورالعین ابان کے سینے میں چھپتی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ابان اسے اپنے سامنے دیوار سے لگاتے اس کی سردی کے باعث کپکپاتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ حورالعین پھر بھی اس سے دور نہیں ہوئی، کیونکہ اسے واقعی سردی لگ رہی تھی۔ وہ ابان کو اس کی شرٹ کے کالر سے پکڑتی بمشکل کھڑی تھی، جبکہ ابان کے لمس میں شدت محسوس کرتے اس کا سانس لینا اور مشکل ہو گیا تھا، جس کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ابان نے اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے دھیرے دھیرے اس میں اپنی سانسیں اڈیلنے اسے نارمل کیا تھا، اور ایک ہی جس میں لیور گھماتے گرم پانی کا شاور آن کیا۔ کیونکہ حورالعین دیوار سے لگی ہوئی تھی، تو اب سارا پانی ابان کے سر سے ہوتے ہوئے اس کی پشت پر بہہ رہا تھا۔ ابان لمحہ بھر کو اس سے دور ہوا، جس پہ وہ گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کر رہی تھی۔ سردی سے کپکپاہٹ اب بھی اس کے جسم میں طاری تھی۔ ابان نے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھولتے اسے اتارا اور سائڈ پر پھینکتے حورالعین کے سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو تھامتے اپنے نزدیک کرتے پھر سے اس پر جھکا تھا۔ ابان کے لب اب اس کے پورے چہرے پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے۔ حورالعین تو اس کے لمس کی تپش پر گھبرا کر رہ گئی تھی۔ ابان نے دھیرے سے اس کی گردن میں لپٹا دوپٹہ نکالا اور اپنے دہکتے لب اب کی بار اس کی شہرک پر رکھے۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا اسے اپنی پرشدت لمس سے دہکا رہا تھا۔ حورالعین مزاحمت میں کچھ بھی نہیں کہہ پائی، بس اب اپنی آنکھیں موندے وہ خود کو گرنے سے روکنے ہوئے تھی، لیکن ابان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ گر جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اس کے گہرے گہرے سانس محسوس کرتے آبان نے اپنا چہرہ وہاں سے ہٹاتے اپنی اس بے رحم حسینہ کو دیکھا تھا، جو اب کہیں سے بھی بے رحم نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنا آپ اسے سپرد کر دیتی تھی، اب بھی وہ آنکھیں موندے اس کی لمح سے بے حال تھی، مگر ذرا بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ آبان جانتا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں شدید تھکی ہوئی آئی ہے، لیکن اس کے اتنے نزدیک جا کر واپس آنا آبان کے لیے اب مشکل تھا۔ وہ اس کی طلب تھی، اس کا جنون تھی۔ تبھی آبان نے اس کی شرٹ کو اوپر کرتے ایک ہی جھٹکے میں اس سے علیحدہ کیا تھا۔ ہورالین تو گھبرا کر رہ گئی۔ ایک دم اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، تبھی تو وہ اندازہ بھی نہیں لگا پائی کہ آبان کا اگلا قدم یہ ہونے والا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے آپ کو اپنے بازوؤں سے کور کیا تھا، جس میں آبان نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے بازو پکڑتے دیوار سے لگائے تھے، جس میں وہ اپنی آنکھیں پھر سے بند کر گئی تھی۔ میں بہت تھکی۔ ابھی وہ اپنا جملہ پورا کرتی کہ آبان نے اپنی 2 انگلیاں اس کے نرم گداز لبوں پر رکھتے اسے چپ کروایا تھا۔ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، اور اپنی یہ تھکن تمہارے وجود میں اتارے بغیر مجھے سکون نہیں آئے گا۔ آبان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھتے ہورالین کو اپنا فرار ناممکن لگا تھا، اور وہ اپنے آپ کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی، ورنہ آبان کی حرکات اسے شدید روحانسی کر گئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو جیسے میں تم پہ ظلم کر رہا ہوں۔ وعدہ کیا تھا نا تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ ابھی مجھے سکون لینے دو، اور پھر تم چاہے جتنا مرضی آرام کر لینا۔ وہ اسے جیسے منا رہا تھا، کیونکہ وہ اب اس سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسے ہرٹ نہیں کرے گا، ہورالین کو یقین تھا، لیکن دل میں ایک دم سے بدگمانی آئی تھی کہ وہ اس کی تھکاوٹ کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنی منمانی کر رہا تھا۔ وہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بعد میں آرام تو کر ہی لینا تھا، لیکن اسے برا لگا کہ ہر وقت آبان اس سے اپنی منواتا ہے۔ ہر رات تو وہ اس کی قربت کو سہتی ہے، اور اب سرِ شام بھی۔ ہورالین کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ وہ جیسے بے بس ہوئی تھی آبان کے آگے، اور پھر اس کی قربت میں بھی تو ہر بار پگھل جایا کرتی تھی۔ آبان نے اسے بغور دیکھا، جو بس اب سپاٹ چہرہ لیے اپنی اداسی برے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آبان نے اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں برتے باری باری اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تھے، اور پھر جلد ہی اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اپنے ہاتھوں کی بڑھتی بے باکی کے ساتھ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اس نے اسے بوکھلا کے ہی تو رکھ دیا تھا۔ اس کے عمل میں بڑھتی شدت سے ہورالین نے اس کے کندھوں پر اپنے ناخنوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ وہ تو بس آبان کے سہارے ہی بمشکل کھڑی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں آبان کی شدتوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اپنی پوری شدتوں کے ساتھ آبان اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتے سکون کے اعلیٰ مقام کو چھونے کے بعد گہرے گہرے سانس لیتا اس سے علیحدہ ہوا، اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے۔ وہ اپنی پرتپش سانسوں سے اب اس کا چہرہ جھلسا رہا تھا۔ اس کی قربت میں نرمی تھی لیکن شدت بھی۔ ہورالین اس کے سہارے کھڑی اب شدید کانپ رہی تھی۔ گرم پانی کا شاور ہی صحیح، لیکن مسلسل پانی میں رہنے سے اب اس کا جسم لرز رہا تھا۔ کھڑے رہنا اب محال ہو گیا تھا۔ آبان نے کچھ لمحے ویسے ہی رہنے کے بعد شاور جل اٹھایا، اور جلدی جلدی اس کے ہورالین پر لگاتے اچھے سے شاور لینے کے بعد روف شاور بند کیا تھا۔ سائڈ سے باتھ روب اٹھاتے اس نے ہورالین اور خود کو پہنایا، اور اسے اپنی باہوں میں لیے روم میں آیا۔ اس نے لرزتے وجود سے اسے اندازہ تھا کہ اس کی بیوی کو اب شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تبھی اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اس پر اچھے سے سیٹ کیا۔ وہ بس خاموشی سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ آبان نے ڈریسنگ پر جا کر ٹراؤزر شرٹ پہنا، اور ہورالین کے کپڑے اور ضروری چیزیں لینے وہ باہر آیا۔ اور یہ ڈریس چینج کر لو، وہ اس کے نرم بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہنے لگا۔ ہورالین اس کی پکار کو نظر انداز کیے ہنوز لیٹی رہی۔ یار اب تم ناراض تو نہ ہونا؟ تم چینج کرو، میں پھر تمہارے لیے چائے لے کے آتا ہوں۔ تم سو جانا پھر، اب اور تنگ نہیں کروں گا تمہیں۔ وہ اسے نرمی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے باہر چلا گیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہلکا ہلکا کپ کپاتے وہ ویسے ہی بات کاؤن میں ہی سو گئی۔ اس میں ذرا ہمت نہیں بچی تھی کہ اٹھ کر چینج کرتی۔ آبان روم میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے، جن میں سے ایک میں کافی اور دوسرے ہورالین کے لیے چائے تھی۔ اس نے بیڈ پر دیکھا تو ہورالین کے کپڑے ہنوز ویسے ہی رکھے ہوئے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹیبل پر مگز رکھے اور ہورالین کو دیکھا جو کمبل میں دب کے شاید سو گئی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر آبان کو اطمینان ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی ہاسپٹل سے تھک کے آئی تھی، اور آبان نے اسے ڈبل تھکا دیا تھا۔ تبھی آبان نے اسے سونے دیا اور خود صوفے پر بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ کھولے
آفس کا کچھ کام دیکھنے لگ گیا۔